الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا لاتعداد اور انگن شکر ہے کہ اس خالق کائنات، اس مالک کائنات نے آج پھر ہم سب کو مل بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کروں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، بلا تمہید ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ریاض الصالحین کا پہلا باب کتاب الایمان والاعمال پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آج اس باب کا اختتام ہوگا۔ تو 4 احادیث مبارکہ سابقہ روٹین کی طرح آج بھی ہم پڑھیں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس باب کی 9ویں حدیث مبارکہ ہے۔ آج کی جو 4 احادیث مبارکہ ہیں بہت خوبصورت احادیث مبارکہ ہیں۔ ویسے تو ساری ہی خوبصورت ہیں، لیکن آج کی بہت زیادہ خوبصورت اور ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن پر اگر انسان عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ سامعین محترم، سیدنا ابو بکرہ نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیت کی بیان ہو رہی تھی، نیت کا بیان جاری تھا، تو اس بارے میں بھی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قاتل کا دوزخ میں جانا تو سمجھ آ گیا، لیکن مقتول کے لیے یہ حکم کیوں ہے؟ کیونکہ قاتل نے اس کو قتل کر دیا، تو مقتول کا یہ حکم کیوں ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، کہ اگر اس انسان کو موقع ملتا تو وہ بھی اس بندے کو قتل کر سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو موقع مل گیا، اس نے اسے قتل کر دیا۔ اگر اسے موقع ملتا تو وہ اسے بھی قتل کر دیتا۔ اس وجہ سے دونوں کا جو ارادہ تھا، دونوں کی جو نیت تھی، وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی۔ اس وجہ سے یہ دونوں جہنمی ہیں، اس وجہ سے یہ دونوں جہنمی اور دوزخی ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کی علماء اس طرح بھی تشریح بیان فرماتے ہیں کہ اس میں وہ انسان نکل جائے گا کہ جس پر کوئی قاتل حملہ کرے، کوئی بندہ اس پر حملہ کرے اور وہ اپنے دفاع میں اس کا ارادہ نہ ہو اس کو قتل کرنے کا۔ بات میری سمجھے آپ؟ یعنی ایک بندہ گھر میں آرام سے بیٹھا ہے، کوئی چور ڈاکو آ جاتا ہے اس کے گھر میں، تو وہ تو بندہ محفوظ تھا، اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا، اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تو اگر وہ چور ڈاکو اس کے گھر آیا اور اس نے اسے قتل کر دیا، اگر اس بندے کو قتل کر دیا، یعنی وہ چور ڈاکو ہے، اس نے اس بندے کو قتل کر دیا، اب وہ جو قتل ہونے والا مقتول ہے وہ دوزخی نہیں ہوگا بلکہ وہ شہید کہلایا جائے گا۔ دوزخی وہ قاتل اور مقتول ہوں گے کہ جو آپس میں ارادتاً لڑائی کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت بھی رکھتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی نیت کی بات آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ قاتل اور مقتول جہنمی ہے۔ کون سا قاتل اور مقتول؟ جو ایک دوسرے کو ارادہ کرتے ہوں قتل کرنے کی۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث مبارکہ بھی بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز ادا کرنے سے، باجماعت یعنی جماعت کے ساتھ، مسجد میں جماعت کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے سے بازار یا گھر میں نماز ادا کرنے کی نسبت 25 اور کچھ زیادہ گنا ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اگر وہی نماز آپ مسجد میں باجماعت پڑھیں تو
تو آپ کو 25 یا اس سے بھی کچھ زیادہ گنا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، پھر یہ حدیث مبارکہ آگے چل رہی ہے اور مزید انعامات سنیے کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے اور اس کی نیت صرف نماز ہی کی ہوتی ہے، وہ مسجد میں آتا ہے نماز کی ہی نیت ہوتی ہے، کوئی اور نیت نہیں ہوتی کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا اینیمن کوئی اور یعنی اس کی نیت نہیں ہوتی، خالصتاً اس کی نیت صرف نماز ہی کی ہوتی ہے، تو اسے صرف نماز ہی اٹھاتی ہے۔ یعنی وہ گھر میں تھا تو نماز ہی کی وجہ سے وہ گھر سے اٹھ کر مسجد کی طرف آتا ہے، تو وہ مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک وہ اس مسجد میں رہتا ہے، جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے، یعنی بے شک اس کی نماز ختم ہوگی، حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور کیجیے، بے شک اس کی نماز ختم ہوگی، لیکن اس کو جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو گویا وہ اس طرح ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے فرشتے اس کو سلام بھیجتے رہتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کیا فرماتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس انسان پر رحم فرما، اور اے اللہ اس کو بخش دے، اور اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ یہ اللہ کے فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کب تک عمل جاری رہتا ہے؟ جب تک اس انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک اس انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا، یا وہ کسی انسان کو یعنی کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ دیکھیے یہ بھی کتنا مطلب ہمارا خوبصورت دین ہے، دوسروں کی کتنی مطلب اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ گے تو تمہارا وہ جو ثواب آ رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی آپ کو اس کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی نیت ہی کا بیان ہے کہ آپ نیت آپ کی نماز کی ہوگی، خالصتاً اللہ کے لیے آپ نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے تو پھر آپ اس اجر کے مستحق ہوں گے۔ اگلی حدیث مبارکہ اس باب کی 11ویں حدیث مبارکہ ہے، اور یہ سیدنا ابو عباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، جو آپ نے اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں۔ ویسے جتنی یہ احادیث آپ پڑھ رہے ہیں اس میں یعنی یہ وہ احادیث ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بیان فرمایا، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو مضمون جو ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے، یعنی مضمون رب تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے، اور جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ یہ بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ تو وحی ہوتی ہے، وحی کی تعریف یہ ہے کہ وحی وہ ہوتی ہے جس میں الفاظ بھی اللہ پاک کے ہوں اور مضمون بھی اللہ پاک کی طرف سے ہو، سمجھ آئی؟ وہی وہ ہوتی ہے یعنی قرآن پاک، جتنا قرآن پاک ہمارے سامنے ہے یہ سارے الفاظ اللہ پاک کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، اور مضمون بھی جتنا بھی ہے یعنی مضمون یعنی جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے اس کو مضمون کہتے ہیں، وہ الفاظ اور مضمون دونوں اللہ پاک کی طرف سے جب نازل ہوں تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے اس میں فقط مضمون جو ہوتا ہے یعنی اللہ پاک نے الہام فرما دیا کہ یہ اجر ہے، پھر آگے الفاظ جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ سمجھ آ گئی ہے حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک سے روایت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھا، بے شک اللہ پاک نے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، نیکیوں اور برائیوں کو لکھا، اور پھر
اسے بیان فرمایا، یعنی اس کی وضاحت فرمائی. پس جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، نیت کا بیان ہو رہا ہے، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکا، یعنی آپ نے ارادہ نیکی کا کیا ہے کہ میں فلاں بندے کی مدد کروں گا، فلاں بندے کی مدد کروں گا، ارادہ کیا ہے، لیکن اس وقت جب آپ نے ارادہ کیا اس وقت آپ کے پاس مال و دولت تھا، کچھ تھا آپ کے پاس، لیکن جب وقت آیا دینے کا تو آپ کے پاس کچھ نہ تھا، تو آپ نے ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اپنے پاس سے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے. یعنی آپ نے ارادہ کیا نیکی کا لیکن ہو نہیں سکی آپ سے نیکی، کوئی ایسی وجہ بن گئی، تو اللہ پاک آپ کو اس ارادے کی وجہ سے ایک نیکی دے دیتا ہے، مکمل نیکی. اور اگر نیکی کا ارادہ کرے، اب دوسری بات ذکر کی جا رہی ہے، اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا کرے پھر اس پر عمل بھی کرے، تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیاں لکھ دیتا ہے. یعنی ایک ارادہ کیا عمل نہ کر سکا، ایک نیکی ملے گی. ارادہ کیا لیکن عمل نہ کر سکا، پھر بھی ایک نیکی. اور اگر ارادہ بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا تو اللہ پاک کی طرف سے 10 سے لے کر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اس بندے کو ثواب ملتا ہے اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اس کے نامہ اعمال. اور پھر اگلی بات آپ سنیے، اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے، اس کے برعکس اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے کہ میں فلاں شخص سے ناراض ہوں گا، یعنی اس نے مجھے تنگ کیا، میں یا فلاں بندے کا میں راستہ بند کروں گا، اس نے ارادہ کر لیا، برائی ہے نا، راستہ بند کرنا بری بات ہے نا، برائی ہے، اس نے ارادہ کیا کہ میں فلاں بندے کا راستہ بند کروں گا. اگر ایک بندے نے برائی کا ارادہ کیا، اس پر عمل نہ کرے، اب اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا پھر اس نے برائی پر عمل نہ کیا، تو دیکھیے اللہ پاک کیا اسے عطا کرتا ہے. اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اس پر عمل نہ کرے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال نے ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے. کتنا خوبصورت دین ہے، اور انسان کے لیے نیکیاں اگر انسان عمل کرنے والا ہو، کچھ سیکھنے والا ہو، تو تب پتہ چلتا ہے نا، کچھ سیکھیں تو گھر میں بیٹھے رہنے سے انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، تو سنیے، یعنی اس نے برائی کا ارادہ کیا اس پر عمل نہ کیا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو ایک نیکی کا، یعنی اس نے ارادہ کیا تھا برائی کا لیکن پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس نے ترک کر دیا تو اس کو ایک نیکی عطا کی جائے گی. اور پھر جب انسان برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل بھی کرے، اس پر عمل بھی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے، صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے. اللہ پاک کی ذات کتنی غفور الرحیم ہے، وہ بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ نیکیوں کی باری آتی ہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، لیکن جب برائی کی باری آتی ہے تو صرف ایک ہی لکھتا ہے کہ میرا بندہ ہے، چلے پھر کبھی میری طرف لوٹ ہی نہ آئے گا نا، کوئی وقت تو آئے گا اس کی زندگی میں کہ میری طرف لوٹ آئے. تو پھر رب تعالیٰ دیکھیں کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ برائی کا ارادہ کرے اس پر عمل کرے تو صرف ایک اس کی برائی لکھی جاتی ہے، لیکن جب نیکی کا ارادہ کرے اس پر عمل بھی کرے تو اس کی 700 گنا سے بھی زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہ میرے رب کی ذات مبارکہ ہے. آخری حدیث مبارکہ اس باب کی جو کافی لمبی حدیث مبارکہ ہے اور یقیناً آپ میں سے کافی احباب نے سن بھی رکھی ہوگی، اور میرے خیال میں 5ویں یا 6ٹھی یا 7ویں 8ویں ان کتابوں کی، اسلامیات کی کتابوں میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ نے یقیناً یہ پڑھ رکھی ہوگی. آج اب اس کو صحیح طریقے سے سنیں اور پھر سمجھیں بھی. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم سے پہلے زمانے میں 3 شخص سفر پر روانہ ہوئے. توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت سارے سبق اس میں ملتے ہیں. تم سے پہلے زمانے میں 3 شخص سفر پر روانہ ہوئے، وہ رات گزارنے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے. پہاڑ سے ایک چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا.
یقیناً آپ نے پڑھ رکھی ہوگی. وہ سفر پر تھے، غار میں رات گزارنے کے لیے رکے تو اوپر سے چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا. انہوں نے آپس میں کہا کہ اس چٹان سے ہم کیسے نجات پائیں، یعنی اس سے کیسے بچیں، یعنی یہ کیسے آگے سے ہٹے. تو ان کو کوئی صورت نظر نہ آئی تو سب نے کہا کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال جو ہے نا، نیک اعمال ان کا وسیلہ دے کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو شاید اس کی وجہ سے یہ چٹان آگے سے ہٹ جائے. پھر کیا ہوتا ہے، ان میں سے ایک پہلا بندہ جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے اور ضعیف تھے. یعنی اپنی سابقہ نیکیاں جو ہیں وہ بیان کرتا ہے، میں نے یہ نیکی کی تھی، لیکن وہ اس کی نیت خالص ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی نیت خالص تھی. چونکہ یہ نیکی کرتے وقت اس کی نیکی اس نے اپنی بیان فرمائی اور کہا کہ میرے والدین بہت بوڑھے اور ضعیف تھے اور میں ان کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں اور خادموں کو دودھ نہیں پلاتا تھا. اپنے والدین کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں یعنی پہلے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا. ایک دن درختوں کی تلاش مجھے دور لے گئی، یعنی وہ لکڑہارا تھا یا کچھ اس طرح، وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے دور چلا گیا اور میں شام کو ان کے سونے سے پہلے واپس نہ آ سکا. یعنی وہ جب واپس آیا تو اس کے والدین سو چکے تھے. تو جب وہ واپس آیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے دودھ دویا اور انہیں سوئے ہوئے پایا. مجھے انہیں جگانا پسند نہ آیا، مجھے انہیں جگانا پسند نہ تھا اور ان سے پہلے اہل و عیال کو دودھ پلانا بھی پسند نہ تھا. یعنی والدین سو رہے تھے، وہ آیا اور کہا کہ والدین کو جگانا اس نے پسند نہ کیا کہ کہیں جو میرے والدین ہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ان کو اس نے جگایا بھی نہ اور ان سے پہلے جو اس کے بچے تھے ان کو اس نے دودھ بھی نہ پلایا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا یہ شیوا تھا، پرانا اس کا طریقہ تھا کہ وہ پہلے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا. تو اس نے اپنے بچوں کو بھی دودھ نہ پلایا. وہ کہتے ہیں کہ میں رکا رہا، پیالہ میرے ہاتھ پر تھا، میں ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ صبح روشن ہو گئی. بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کر بلک رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن میں ان کو دودھ نہ پلا رہا تھا جہاں تک کہ میرے والدین جاگے اور انہوں نے دودھ پیا اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا. اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تو ہمیں تو اس چٹان کی مصیبت سے نجات عطا فرما. جب اس نے یہ دعا فرمائی تو چٹان تھوڑی سی سرکی اور اتنی سرکی کہ ابھی وہ اس سے نکل نہ سکتے تھے. پھر دوسرے بندے نے، میں تھوڑا تیز کرتا ہوں وقت مختصر ہے، دوسرے نے کہا کہ اے اللہ، میرے ایک چچا کی بیٹی تھی. دوسرا جو 3 بندے تھے نا، دوسرے کی بات ہو رہی ہے. میرے ایک چچا کی بیٹی تھی جو مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پسند تھی، پیاری تھی. ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا جتنی محبت مرد عورتوں سے کرتے ہیں. میں نے اس سے اپنی خواہش کا ارادہ کیا اور اس پر زہر کیا تو اس نے خود کو مجھ سے روک لیا، یعنی وہ میرے پاس نہ آئی. یہاں تک کہ 1 سال ایسا آیا، یعنی اس کے بعد 1 سال ایسا آیا کہ قحط سالی پڑ گئی. وہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ عطا کر. تو میں نے اس کو 120 دینار عطا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرے گی. تو اس نے ایسا کر دیا، یہاں تک کہ جب میں اس پر قادر ہوا. اور ایک روایت میں اس طرح بھی موجود ہے کہ جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور مہر کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑو. اللہ سے ڈرو اور مہر کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑو. تو میں اس سے ہٹ گیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس سے ہٹ گیا، حالانکہ وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ پیاری تھی. تو جو سونا میں نے اسے دینا تھا وہ بھی میں نے اسے دے دیا. اے اللہ، یہ کام جو ہے میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا اور تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا. اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو ہمیں اس چٹان سے محفوظ فرما اور اس سے نجات فرما. تو جب اس نے یہ دعا کی، کیونکہ اس نے خالصتاً نیت اس کی صاف تھی، اللہ کے لیے اس نے کیا تھا، تو وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی اور لیکن اتنی نہ تھی کہ وہ سارے باہر نکل سکتے. پھر تیسرے بندے نے اپنی دعا اس طرح کی. تیسرے نے کہا کہ اللہ، میں نے کچھ لوگ اجرت پر رکھے. اس پر بھی بہت بڑا سبق ہے. کچھ لوگ اجرت پر رکھے اور سب کو اجرت دے دی، یعنی 8-10 بندے اس کے پاس ملازم تھے، سب کو اس نے اجرت دے دی سوائے ایک آدمی کے. وہ اپنا حصہ چھوڑ کر چلا گیا.
یعنی ایک مزدور آپ 10 مزدور آپ کے پاس لگے ہیں، 9 کو آپ نے 900 روپیہ دے دیا اور ایک کا 100 روپیہ آپ کے پاس باقی ہے، غور کیجئے گا، وہ اپنا حصہ چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی اجرت پر جو ہے تجارت، اس کی جتنی اجرت تھی یعنی 100 روپیہ مثال دے رہا ہوں، 100 روپیہ اس نے تجارت میں لگا دیا، حتیٰ کہ اس سے مال بہت زیادہ ہو گیا، یعنی جو اس مزدور کی اجرت تھی وہ اس نے تجارت میں لگائی یعنی کام میں لگا دی، تو جو اس کا روپیہ تھا اس کی وہ بہت زیادہ ہو گیا، تجارت کی وجہ سے فائدہ ہوا تو وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے مجھے میرا حق دے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکریاں اور غلام جو تو دیکھ رہا ہے یہ سب تیرا حق اور تیرا اجر ہے، یہ سب تیرا حق اور تیرا اجر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا ہوں۔ اس نے سارا مال لے لیا، یعنی اس نے پھر مال لے لیا اور وہ لے گیا اور پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ تیری رضا اور تیری چاہت کے لیے کیا تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو وہ ساری چٹان آگے سے ہٹ گئی اور وہ نکل کر چلے گئے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی، طویل حدیث مبارکہ تھی اور اس میں کافی سارے سبق مل رہے ہیں۔ ایک تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا جو انسان کی نفسانی خواہش ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور تیسرا جو آپ مزدور یا ملازم رکھتے ہیں اور ان کی اجرت روک کے رکھتے ہیں تو اس پر اگر آپ اس کو کسی اپنے کام میں لگا دیتے ہیں تو اس جو ان کی آپ نے رکھی ہوتی ہے اس پر اگر اس کا مال زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ اس کو، یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا دیا کرے جتنی اس کا ایک دن بنتا تھا، بلکہ جتنا اس پر اجر زیادہ ہوا ہے، مال زیادہ ہوا ہے، وہ اس کو سارے کا سارا ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔